بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں بال یا ناخن کاٹنا، پوری جانکاری، زیر ناف کے بال ہوں، بغل کے بال ہوں، سر کے ہوں، داڑھی کے ہوں، جو بھی ہے سب کچھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو سمجھ لیں مسئلہ آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 585 پر بھی چند باتیں ملیں گی۔ نمبر 1، ناخن کا کاٹنا یہ بلا کراہت جائز ہے، چاہے آپ ہاتھ کے ناخن کاٹیں یا پیر کے ناخن کاٹیں، خود کے ناخن کاٹیں یا کسی دوسرے کے ناخن کاٹیں، بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ پہلی بات تھی۔ دوسری بات، سر کے بال اور مونچھ، سر کے بال ہوں یا مونچھ ہوں، یہ بھی بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے روزے کی حالت میں۔ رہی یہ بات کہ داڑھی کے کاٹنے کی، داڑھی اگر کوئی کاٹتا ہے یا داڑھی سیو کرتا ہے، اس سے اس کا روزہ، اگر داڑھی ایک مشت سے کم، یعنی ایک مٹھی اگر داڑھی ہے اس سے کم کاٹ رہا ہے وہ، یعنی ایک مٹھی سے زائد ہے اس کو نہیں کاٹ رہا ہے، ابھی داڑھی ایک مٹھی ہوئی نہیں ہے، اس کو کاٹ کے چھوٹا کر دیتا ہے، فیس کٹ رکھتا ہے، یا پھر جو ہے آج کل سٹائل کے طور پہ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے آج کل اتنی چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ کے گھومتے ہیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی، اس طرح داڑھی یعنی ایک مشت سے داڑھی کو کم کر دیتا ہے یا تراش دیتا ہے یا بالکل چھیل دیتا ہے، یعنی مطلب ہے کہ بالکل صاف کر دیتا ہے، داڑھی کو سپاچٹ کر دیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا گناہ ہے اس کے لیے، چاہے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ۔ ہاں البتہ رمضان کا مہینہ ہے، اسی لیے زیادہ گناہ ملے گا عام دنوں کے مقابلے میں، اسی لیے رمضان میں ہرگز ایسا حرکت نہ کریں، ورنہ آپ کا روزہ بھی مکروہ ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں اگر گناہ کا کام کرتے ہیں تو روزہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اسی لیے یہ تو ناجائز ہے اور اس سے روزہ بھی مکروہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر ایک مشت سے زائد ہیں، داڑھی پکڑ لیتا ہے، ایک مٹھی ہو جاتی ہے، اس سے جو زیادہ بال ہیں داڑھی میں ان کو کاٹ رہا ہے، ان کو صاف کر رہا ہے، پھر کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ بغل کے بال یہ بھی بالکل جائز ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے بالکل بلا کراہت جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں تک زیر ناف کے بال ہے، اس میں ذرا تفصیل ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ یہ بھی مردوں کے لیے وہی حکم ہے، عورتوں کے لیے وہی حکم ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے ذرا سمجھیے۔ زیر ناف کے بال بھی صاف کرنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، چاہے اگلی شرمگاہ کے بال ہوں یا پچھلی شرمگاہ کے بال ہوں، ہر حال میں کاٹ سکتا ہے، روزے کی حالت میں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن میرے خیال سے نئے روزے کی حالت میں تراشنا، روزے کی حالت میں زیر ناف کے بال نئے کاٹنا بہتر ہوگا، اچھا ہوگا نئے کاٹے۔ روزہ افطاری کر لے، روزہ کھول لے، جب روزہ نہ ہو رات کے ٹائم میں یا کسی اور ٹائم میں، جب روزے کی حالت میں نہیں ہوتا ہے اس وقت کاٹے، پھر کوئی حرج نہیں، لیکن روزہ رکھ کر کاٹنا یہ اچھا نہیں ہے میرے خیال سے۔ آگے وجہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ وجہ یہ ہے کیونکہ شرمگاہ وہاں شہوت کی جگہ ہے، ہو سکتا ہے وہاں پر شہوت بھڑک جائے، آدمی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے یا کسی وجہ سے جو ہے جوش میں آ جائے۔ اب اگر مشت زنی کر لیتا ہے روزے کی حالت میں، عام حالت میں مشت زنی حرام، روزے میں تو اور بڑا گناہ ہے اور حرام ہے، رمضان ہے اور بڑا حرام کام ہے اگر مشت زنی کرتا ہے، یا عورت مشت زنی کرواتی ہے یا کرتی ہے خود بھی روزے کی حالت میں، دونوں کے لیے مسئلہ ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر منی خارج ہو جائے، منی نکل جائے، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اسی لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اگر روزہ نہیں ٹوٹا ہے، مشت زنی کیا تھا لیکن ابھی جو ہے منی خارج نہیں ہوئی تھی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منی خارج ہونے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن خارج نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ مشت زنی تو حرام ہے ہی، گناہ ہے ہی، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں آدمی زیر ناف کے بال صاف نہ کرے۔ ہاں اگر کسی آدمی کو یقین ہے، کوئی مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کو بھروسہ ہے کہ نہیں مجھ سے تو گناہ ہوگا ہی نہیں، میں تو مشت زنی کر ہی نہیں سکتا، کرتا ہی نہیں ہوں، کروں گا بھی نہیں، بالکل اس پہ اپنے آپ پہ یقین ہے، کیونکہ عام دنوں میں بھی زیر ناف کے بال صاف کرتا ہے، اس سے کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس کو اپنے آپ پہ بھروسہ ہے پھر صاف کرے، کوئی حرج نہیں، کوئی دقت نہیں۔ یہ جو میں نے پہلے بتایا بہتر نہیں ہے، وہ اس کے لیے جس کو اندیشہ ہے، جس کو اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہو رہا ہے،
मुजदनी करने का अंदेशा हो जाता है, उसके लिए ये मसला बता रहा था। वरना असल तो यही है कि जायज है, कोई हरज नहीं, कोई कबाहत नहीं। एक और बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि रोजे की हालत में बाल नाखून ये सब नहीं काटना है। क्यों? कहते हैं कि एक एक जुज का रोजा होता है, एक एक जिस्म के एक एक हिस्से का रोजा है। हम अगर बाल काट के नाखून काट के फेंक देंगे तो एक हिस्से का हम काट के अलग कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। लोग दलील देते हैं, गलत है, ऐसा नहीं है। क्यों? हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की हालत में पछना लगवाया है, यानी जिस्म से खून निकाला है पछना लगा के। तो इससे पता चल रहा है जिस्म से अल्लाह के रसूल खून निकाले हैं। इससे क्या पता चला? जिस्म से कोई चीज अलग हो रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से। इससे एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई, साफ हो गई कि जिस्म से किसी चीज के जुदा कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग जो दलील दे रहे हैं वो अपनी मनमानी की दलील है, उस दलील की कोई हैसियत नहीं, कोई उसका वजन नहीं है उस दलील का जो दे रहे थे। इससे पता चला कि जिस्म से किसी चीज को जुदा करने में रोजे में कोई कबाहत नहीं है। इसीलिए रोजे की हालत में ये सब जायज है, नाखून बाल काटना सब बिला कराहत दुरुस्त है, कोई हर्ज नहीं, उनकी दलील ही गलत है। जरा मसला समझने की बात है। मैंने पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स आपके सामने रखने की कोशिश की है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें। और हमारा काम पसंद आए तो गूगल पे, फ़ोन पे या बैंक अकाउंट के जरिए मदद कर सकते हैं।